لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نبي المرسلين محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں جناب آمنہ کا چاند چمکا جب زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی بڑی مایوس جیت آئی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس جیت آئی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئیں تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدم رحمت پروردگار آئی جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری جبھی تو ہے مہک اٹھی یہ عالم کی فضا ساری ہے گیسو چوم کر ان کے نسیم خوشگوار آئی ربیع النور کی صبح خبر پھیلی یہ مکے میں ربیع النور کی صبح خبر پھیلی یہ مکے میں کہ رحمت دو جہانوں کی ہے عبداللہ کے گھر آئی میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نہ ان کا میلاد مصطفیٰ میں کیوں مناؤں نہ ان کا کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی مدینے میں بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و حکمت حضرت قبلہ بابا جی پیر صوفی احسان الہی صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت قلندر کبریہ و برادر مکرم جناب صاحبزادہ علامہ عرفان الہی قادری صاحب و جملہ مشایخ اعظام علماء کرام ثناخوان مصطفیٰ و مہمانان حضور قلندر کبریہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی آج ہم اس کے ولی کامل قبلہ و کعبہ مرشد و رہنما حضرت خواجہ بابا جی فقیر صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر بے ریا و باصفہ کے آستانے پہ حاضر ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل بھی منا رہے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حضرت قلندر کبریہ کہ عرس پاک کی محفل میں بھی حاضر ہیں یہ دوری خوش نصیبی ہے میں آستانہ عالیہ کی جانب سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے آپ حضور کے بھی مہمان ہیں اور ہمارے بھی مہمان ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے یہ چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں حضور کے نام کی ہی محفلیں سج رہی ہیں
جیسا کہ ہر موسم کے اندر کسی فصل کو اگایا جائے، پودوں کو اگایا جائے، پھلوں کو اگایا جائے، اس کے لیے ایک سازگار موسم کی ضرورت ہے، ایک سازگار زمین کی ضرورت ہے۔ جہاں چاول کی فصل کو جس موسم میں اگایا جاتا ہے، اس موسم میں گندم کی فصل کو نہیں اگایا جا سکتا۔ جب گندم کی فصل کا موسم ہے تب چاول کو نہیں اگایا جاتا۔ اسی طرح پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، ہر علاقے میں اس علاقے کی زمین اور موسم کے مطابق ہم فصلوں کو اگاتے ہیں، پھلوں کو اگاتے ہیں۔ جیسے پھولوں کا بھی اپنا موسم ہے، کچھ موسم ایسے ہیں کہ جیسے گرمیوں کے اندر، کچھ سردیوں کے اندر، کچھ موسم بہار کے اندر۔ اسی لیے حضور کے بھی میلاد کی محفل کا ایک موسم ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہم کو ایمان اور ادب کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان تو ہم کب ہو جاتے ہیں جب ہم کلمہ شریف پڑھ دیتے ہیں۔ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، اپنے دل سے تصدیق بھی کر لیتے ہیں، اپنی زبان سے اقرار بھی کر لیتے ہیں، مگر مومن نہیں بن سکتے یہ کرنے سے۔ مومن ہم اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر اس قدر سما لیں تو آپ کی محبت بھی ہمارے دل میں رہ جائے، آپ کا عشق ہی ہمارے دل میں رہ جائے، آپ کا ادب ہی ہمارے دل میں رہ جائے۔ جس طرح علم اور عمل، ان دونوں کی بہت ضرورت ہے، اسی طرح محبت اور ادب کی بھی بہت ضرورت ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں علم اور عمل سے محبت اور ادب کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ علم ہوگا ہم بحث میں جائیں گے، لیکن جب محبت اور ادب ہوگا پھر ہر بات کو بن دیکھے ہی مانیں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں شروع میں کہہ دیا گیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے شک کو ختم کرنا ہے۔ علم ہوگا تو شک ہوگا، علم ہوگا تو شک ہوگا۔ علم اور عمل سے بندہ اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان تو وہ بھی تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن دل سے مومن نہیں تھے۔ تو قرآن پاک کی آیت آ گئی کہ آپ لوگ اسلام میں آ گئے مگر مومن نہیں ہوئے۔ مومن تب ہی ہوں گے جب اپنے دل میں حضور کی محبت کا بسیرا کریں۔ علم ہوگا تو علم کہے گا کہ میلاد شریف میں یہ جھنڈیاں لگانے کا کیا فائدہ، یہ محفلیں سجانے کا کیا فائدہ۔ ابھی دیکھیں نا، یہ سیلاب تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت تھی، اور جو مطلب طرح طرح کے فصلی لوگ وہ اس چیز کو تشبیہ دے رہے تھے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا زیادہ ثواب ہے میلاد شریف سے۔ علم ہی ہے نا جو اپنی من گڑت سائنس بنا لیا۔ میلاد شریف اپنی جگہ ہے، سارا سال ہم 12 مہینے حضور کے نام کا کھاتے ہیں، اگر سال میں ایک دفعہ حضور کے نام کی محفل سجا لیں گے اس سے کسی چیز میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اسی لیے علم اور عمل، اس سے مومن نہیں بنا جا سکتا۔ مومن بننے کے لیے ادب اور محبت کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے ایڈریس کیا ہے، مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا۔ 10 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 10 مرتبہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الناس سے ایڈریس کیا ہے، لیکن 89 ٹائمز 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس کیا ہے، اور وہ 89 مرتبہ مدنی صورتوں میں مخاطب کیا، مکی صورتوں میں نہیں کیا۔ مکی صورتوں میں 10 مرتبہ ایڈریس کیا، لیکن یا ایھا الناس کہہ کے پکارا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں مسلمان تھوڑے تھے، کفار اور یہود زیادہ تھے، لیکن مدینہ شریف میں یہود بھی تھے لیکن مسلمان زیادہ تھے۔ اس لیے جب بھی حضور کے محبت کی بات آئی، حضور کے عشق کی بات آئی، حضور کے ادب کی بات آئی، تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایڈریس کیا۔ تو مدینہ شریف میں مسلمان تھے، تو جب مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو کس لیے مخاطب کیا کہ اے مومنین، میرے نبی کی آواز سے آپ کی آواز ہرگز بلند نہ ہو، نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ، اگر جاتے ہو
بلایا جاتا ہے تو کھانا کھا کر جلدی آ جاؤ, وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو, کہیں یہی نہ ہو کہ تم زیادہ دیر بیٹھو حضور تمہیں کہیں کہ چلے جاؤ, لیکن جب زیادہ دیر بیٹھو گے تو آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا, آپ تو کچھ نہ کہیں مگر مجھے یہ پسند نہیں آئے گا. ان کو تو حیا ہوگا لیکن میں پروردگار ہوں, مجھے اس چیز کا حیا نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ساری باتیں عشق, محبت اور ادب میں ہیں. اور یہ عشق محبت پوچھنا ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھیں, عمر فاروق سے پوچھیں, عثمان غنی سے پوچھیں, علی المرتضیٰ سے پوچھیں, حضرت بلال سے پوچھیں, حضرت عمار بن یاسر سے پوچھیں. حضرت عمار بن یاسر وہ صحابی رسول, ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تو آپ نے مکہ میں ایک دکان میں سامان لینے کے لیے کسی کی غلامی میں تھے, تو وہاں حضور کی زیارت ہوئی. تو دکاندار سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ محمد ہے, انہیں صادق اور امین کہہ کے پکارا جاتا ہے. دوسری مرتبہ پھر حضور کی زیارت ہوئی تو حضور نے اعلان نبوت کر دیا تھا. تو جب دوسری مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی تو ان کے دل میں یہ تھا کہ اب حضور مجھے یہ کہہ دیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں, چونکہ پھر مکے میں مخالفین جو تھے انہوں نے حضور کی مخالفت کرنا شروع کر دی. وہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے انہوں نے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا. تو آپ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ اگر حضور مجھے خود کہہ دیں کہ عمار تم مسلمان ہو جاؤ تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو جب وہ حضور کے سامنے آئے تو حضور نے فرمایا کہ عمار میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے اسلام قبول کر دیا. تو جب اپنے آقا کے پاس, مالک کے پاس گئے تو وہ حضور کے بارے میں طرح طرح کی بکواسات کر رہے تھے, تو آپ نے انہیں روکا. اس نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے اس بات سے غصے میں آ کر آپ کو بڑی سخت سزا دی. آپ کو وہ سخت سزا دینے کے بعد, مارنے کے بعد آپ کے زخموں پہ نمک چھڑکنا شروع کر دیا. حضور کو پتہ چلا, پھر اس نے آپ کو کوئلے کے اوپر بھی چلانا شروع کر دیا. حضور پتہ کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ عمار صبر کرو, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے, تمہارے لیے جنت ہے. آپ چلے گئے. اس نے پھر اسی طرح آپ کا انگ انگ جلا دیا. آپ کے جسم کے ٹکڑوں پہ کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں زخم کے نشانات نہ ہوں. حضور دوبارہ تشریف لائے تو حضرت عمار بن یاسر عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی میرا انگ انگ جلا دیا گیا ہے, جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو, جہاں تکلیف نہ ہو. آپ نے آگ سے حکم فرمایا, اے آگ حضرت عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اس کے بعد جب آپ کو کولے کو اوپر لٹایا جاتا آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی. تو وہ جو کافر آپ کا مالک تھا وہ کہنے لگا کہ کیا یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, حضور کا حکم ہو گیا کہ یہ آگ میرے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کی وہاں سے خلاصی ہو گئی. تو یہ اکثر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر آگ کو پکڑ کے یا کوئلوں کو پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے مسلتے لیکن آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی. یہ وہ مشکلات تھی جو حضور کے اصحاب نے کاٹی. آج کے دور میں تو مشکل ہی کوئی نہیں. میلاد کی محفل سجانے کے لیے یا مساجد بنانے کے لیے, عبادات کرنے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے, لیکن پھر بھی ہم لوگ دوری پہ ہیں. آپ جب بھی دیکھیں سب سے جو بڑی انتشار پسندی ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے. جب بھی کوئی بندہ دیکھے تو وہ حضور کے عشق کی بات نہیں کرتا, حضور کے ایمان کی بات نہیں کرتا, حضور کی محبت نہیں بات کرتا, وہ یا ایھا الناس میں سے. اور جب بھی کوئی حضور کے ایمان کی, عشق کی, محبت کی بات کرے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے. ایسے لوگوں سے دور ہو جائے جو حضور کے ایمان کی, حضور کی محبت کی بات نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے قریب جائیں جو حضور کے ایمان کی بات کرتے ہیں. اور ہم جس آستانے پر بیٹھے ہیں یہ حضور کے ایمان, محبت اور ادب کی وجہ سے ہے.
کہ ہم حضور کی محفل میں بھی بیٹھے ہیں اور ان کے اس ولی کامل کے آستانے پہ ان کے عرس کی نشست پہ بھی حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے عقیدوں کو، اپنے دلوں کو اس چیز سے، اس رغبت سے صاف کرنا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے جو دین محمدی بتایا گیا ہے، جو حضور نے بیان کیا ہے، جو حضور کے اصحاب نے بیان کیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنے ہیں۔ تو حضور کے اصحاب نے بھی آپ کے چچا حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ انہوں نے فرمایا کہ پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑے حضور ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی ہر محفل، اپنی ہر نشست، اپنی ہر سوچ کو حضور کے ادب، حضور کے ایمان اور حضور کے عشق کے اندر ڈالنا ہے، اور زندگی میں بھی کامیابی یہی ہے۔ اور طرح طرح کے لوگ جو عقائد خراب کرنے کے لیے دین میں طرح طرح کی اپ ڈیٹس کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہنا ہے اور اللہ کے ولیوں کے قریب ہونا ہے۔ اور آج دیکھیں نا، ہم یہاں موجود ہیں تو حضرت قلندر کبریا کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 35 سال گزر گئے ہیں، لیکن جب بھی یہاں آئے، عرس پہ آئے، اس کے علاوہ آئے، تو دن بدن آپ کے آستانے کی رونقیں دوبالا ہو رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کے عشق، محبت اور ادب میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے سے اپنے بندوں کو اپنے ولی کامل کے آستانے پر بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔